بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے اخلاق و آداب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور خلق کا اردو ترجمہ عادت سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہوا ہماری عادتیں۔ اور آداب ادب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ سلیقہ، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اس کا تعارف کرتے ہیں اپنے چیپٹر کا، کہ اسلام نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے ذریعے معاشرے کے افراد میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ اوصاف وصف کی جمع ہے، اور وصف کا مطلب ہوتا ہے صفت یا خوبی پیدا کرنا، ٹھیک ہے، جن سے وہ معاشرے کے بہترین اور مفید رکن بن سکیں۔ اخلاق اور آداب کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے۔ اس باب میں طلبہ کے لیے عملی اور معاشرتی زندگی متوازن اور خوبصورت انداز میں گزارنے کے حوالے سے معلومات دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس باب میں ہم کیا بات کریں گے کہ معاشرتی زندگی کو متوازن طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے کس طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ اسلام کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے، ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جو اعلیٰ اخلاق و آداب سے مزین ہو، مطلب آراستہ ہو، سجا ہوا ہو۔ اس میں ایک معاشرے میں، اس معاشرے کے لوگوں میں اخلاق و آداب جیسی صفت یا خوبی موجود ہو، ٹھیک ہے۔ ان اوصاف میں سے چند ایک کا مطالعہ ہم اس باب میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلا ہمارا چیپٹر ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے چیپٹر میں کہ سخاوت کیا ہے اور بخل کیا ہے۔ سخاوت اور بخل کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، اب ہم اس مال میں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کریں اور کھلے دل سے خرچ کریں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے سخاوت کہا جاتا ہے۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور رفاع عامہ کے کام کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یعنی سخاوت اب یہ نہیں ہے کہ ہم آتے جاتے کسی کو پیسے دے دیں، بلکہ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور مال کے ذریعے مدد کریں۔ اب کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ فقراء اور مساکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ہم یتیموں کی پرورش کے اخراجات بھی برداشت کر سکتے ہیں، یعنی ہم ان کے اسکولوں کی فیس ادا کر سکتے ہیں، انہیں کاپیاں کتابیں خرید کر لے کے دے سکتے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کھانے پینے کا نہیں کریں تو ہم تعلیم کا کر لیں، اور اگر تعلیم کا نہیں کریں تو کھانے پینے کا کر لیں، اس طریقے سے۔ اور بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور رفاع عامہ کے کام کرنا وغیرہ شامل ہے۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے سخاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دل سے کرنی چاہیے، ورنہ وہ ریاکاری ہوگی اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا۔ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اور وہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری تعریف کریں، ہمیں داد دیں، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، یا اور کسی طریقے سے مدد کر رہے ہیں، اور لیکن ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا، تو یہ بھی سخاوت میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ محض دکھلاوا اور نمود و نمائش اور ریاکاری ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ بخل کیا ہے۔ بخل سے مراد ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ اب بخل کیا ہے؟ کہ ایک انسان کے پاس مال دولت موجود ہے، لیکن وہ اپنی بھی ضروریات پوری نہیں کر رہا، اپنی بنیادی ضروریات اور جائز ضروریات بھی پوری نہیں کر رہا، اور دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، بلکہ اپنی خواہشات کو دبا کر اپنا مال جو ہے وہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں۔ سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے سخاوت اور بخل کے بارے میں پڑھا ہے کہ سخاوت کیا ہے اور بخل کیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت۔ اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے، جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے
جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ سخی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 11، ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کر دے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ اب قرض کیا ہے؟ یعنی جو ہم یہاں پہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں وہ ایک قرض کے طور پہ، یعنی ہمیں اس کا بدلہ جنت میں قیامت کے روز ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بدلہ کس طریقے سے ملے گا کہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت رکھا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 9، اس کا ترجمہ: اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا یعنی ہم اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی شاندار مثالیں قائم کیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی، غلاموں کا خاص خیال رکھا اور رفع عامہ کے کاموں میں اعلیٰ مثالیں قائم کیں، ٹھیک ہے۔ رفع عامہ یعنی عام لوگوں کی جو بھلائی یا مدد کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں سخاوت کرنی چاہیے، سخاوت کو اپنانا چاہیے اور سخی بننا چاہیے۔ آپ کے چیپٹر کا بقیہ حصہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔